السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو ہر جمعہ بیان کیا جا رہا ہے، تو آج کی یہ 5ویں نشست ہے۔ آج ہم 590 عیسوی کے بعد کے حالات پر غور و فکر کریں گے، جس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کے واقعات آپ نے سماعت فرمائے۔ اب آئیے، جس وقت آپ کی عمر مبارک جب 20 سال ہونے جا رہی تھی، تو اس وقت آپ کو حصول معاش کی فکر ہوئی۔ جیسا کہ آپ سبھی اس بات سے واقف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے زیر پرورش تھے، اور حضرت ابو طالب بھی کثیر العیال تھے، اور ان کی معیشت بھی بڑی کمزور تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کے لیے مختلف کام کیا کرتے تھے۔ تو اب جب آپ کی عمر شریف 20 سال کی ہوئی، تو آپ کو فکر معاش ہوئی، اور اس بات سے بھی ہم واقف ہیں کہ گزشتہ بیان میں یہ بات جاری رکھی گئی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکے میں، یعنی کہ ورثے میں آپ کو بہت سی دولت بھی حاصل ہوئی تھی، اور مال تجارت وغیرہ بھی آپ کو حاصل ہوا تھا۔ بہرحال جب آپ کی عمر 20 سال ہوئی، تو آپ نے اس کی طرف توجہ کی۔ مکہ جو وادی غیر ذی راہ، جس میں کوئی زراعت وغیرہ تو ہو نہیں سکتی تھی، تو یہاں کے جتنے بھی لوگ تھے، وہ قریش کے ہوں یا دیگر قبائل کے جو لوگ ہوں، زیادہ تر وہ تجارت پیشائی ہوا کرتے تھے۔ اس لیے قریش کے تمام خاندان بڑے بڑے سفروں پر قافلے کی شکل میں جاتے، اور ہر شخص اپنا مال تجارت خود لے جاتا۔ عرب کے مختلف مقامات پر سال کے مختلف مہینوں میں میلے لگتے تھے، جن میں ان کے مال کی نکاسی آسانی سے ہو جاتی تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کے چھوڑے ہوئے سرمایہ کو تجارت میں لگایا، اور ان میلوں میں شرکت کے لیے سفر بھی کیے۔ پیشہ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امانت داری اور دیانت کو پیش نظر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی عبداللہ بن ابی الحمصہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تجارتی معاہدہ کیا، لیکن بات پوری طے نہیں ہو پائی تھی کہ مجھے ایک کام سے جانے کا یاد آیا۔ تو اس وقت میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہرے، میں ابھی جا کر آتا ہوں۔ لیکن وہ وہاں جا کر اپنے کام میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ وہ پھر واپس آنا بھول گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھڑا کر آئے ہیں۔ لیکن اتفاقاً 3 روز بعد جب میرا گزر وہاں سے ہوا، یعنی کہ آپ کے ساتھی جو عبداللہ بن ابی یہ بیان کر رہے ہیں کہ 3 دن کے بعد جب میرا گزر پھر ادھر سے اس راستے سے ہوا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر آپ منتظر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں احساس شرمندگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، البتہ صرف اتنا کہا کہ تم نے مجھے زحمت دی، اس لیے کہ میں 3 دن سے اسی جگہ پر تمہارا منتظر رہا ہوں۔ یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظام اللہ شہانی، سیرت احمد مجتبیٰ اور شاہ مصباح الدین شکیل کے کتابوں میں یہ حوالے دیے گئے ہیں، جس میں پیش کیا گیا یہ سرکار دو علیہ وسلم کا انتظار کا جو واقعہ جو گزرا ہے، کہ سرکار دو علیہ وسلم سے یہاں پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب کسی قسم کی کوئی بات کا اگر آپ وعدہ کر لیتے تو کس طرح آپ تکلیف میں مبتلا ہوتے، لیکن اس وعدے پر قائم رہتے تھے۔ اور اسی طریقے کا ایک واقعہ آگے بھی پیش کیا گیا ہے
کہ زمانۂ جاہلیت میں قیس بن الصائب مخزومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت میں شریک تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن عبداللہ یعنی کہ سرکار دو علیہ وسلم سے بہتر ساتھی کسی کو نہیں پایا۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان تجارت لے کر جاتے تو واپسی پر آپ ہمارا استقبال کرتے اور خیر و عافیت پوچھ کر چلے جاتے۔ یہاں پر سرکار دو علیہ وسلم کی صفات حمیدہ بیان کی جا رہی ہیں، غور سے سماعت فرمائیے۔ برخلاف اس کے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی سفر سے لوٹتے تو جب تک پائی بے باک نہ کر دیتے اپنے گھر کو نہ جاتے۔ یعنی کہ یہاں پر یہ بات بتلائی گئی کہ جن لوگوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی جو تعلقات آپ کے جو تھے، تو سرکار دو علیہ وسلم کا مال اگر لے کر کوئی اگر جاتے اور تجارت کر کر واپس آتے تو ان کی خیر و عافیت دریافت کر کر آپ خاموشی اختیار کرتے، زیادہ اس کے تعلق سے معلومات وغیرہ یہ حاصل نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پھر جانا رہتا، اپنے گھر کو پہنچنا رہتا، وہ رہتا، یہ یعنی کہ یہ سرکار علیہ وسلم کا حسن سلوک تھا۔ لیکن جب سرکار دو علیہ وسلم کسی کے تجارت کا سامان لے کر جاتے اور آپ خود تجارت کر کر واپس لوٹتے تو پہلے جس کا مال اس کو لوٹا دیتے، اس کے بعد پھر آپ اپنے گھر کو جاتے۔ یہ سرکار علیہ وسلم کی یہ صفات حمیدہ ہے جس کو ہم کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور پھر آگے بتلایا جاتا ہے کہ تجارت میں آپ کی دیانتداری اور صداقت کی دور دور تک شہرت تھی۔ یہ جو آپ کا جو وتیرہ رہا ہے، تجارت کا جو طریقہ کار رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ امانت دار اور دیانتدار کی حیثیت سے سارے عرب میں مشہور ہونے لگے تھے، اور اس لیے اکثر لوگ آپ کو اپنا تجارتی ساتھی یا آپ کے ذریعے اپنا تجارتی مال بھیجنے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش معاملگی اور دیانتداری کی بدولت الامین اور الصادق کے لقب سے آپ کو یاد کیا جاتا رہا ہے۔ ابن جوزی الوفا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہے اس میں اس حوالے دیے گئے ہیں جس سے یہ کتاب میں درج کیے گئے ہیں۔ ان دور دراز کے تجارتی میلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کا اندازہ بحرین کے قبیلے عبد القیس کے وفد کے بیان سے ہوتا ہے، جو مدنی زندگی میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاقے کے ایک ایک تفصیل بتلائی تو وہ لوگ حیرت زدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے علاقے کی خوب سیر کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشقر اور دبا کے تجارتی میلوں میں آپ نے شرکت کی ہے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی۔ اب آئیے، آپ جو تجارت کا جو شام کا جو سفر کیا اس کے متعلق 593 عیسوی کی یہ تاریخ یہاں پر مرتب کی گئی ہے۔ سماعت فرمائیے کہ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کر 2 مرتبہ جرش بھی گئے، جو طائف کے آگے یمن جانے والی شاہراہ پر واقع ہے۔ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور معاملہ فہمی کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کی ایک معزز دولت مند خاتون تھی، یعنی شہر مکہ کی دولت مند خاتون تھی۔ وہ اکثر اپنا بہت زیادہ مال تجارت ان قافلوں کے ذریعے روانہ کرتی تھی۔ جب انہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور دیانت و خوش اخلاقی کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی کہ ان کا مال تجارت شام لے جائیں۔ چنانچہ آپ اپنے چچا سے مشورہ کر کے سامان لے گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔
جو آپ کے اخلاق و عادات دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ سفر میں، اب یہ جو ملک شام کا سفر تھا، اس سفر میں جو معجزہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے وہ ملاحظہ فرمائیے کہ سفر بصرہ میں بصرہ کے مقام پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی ایک سوکھے درخت کے نیچے ٹھہرے جو دیکھتے دیکھتے ہرا ہونے لگا۔ وہاں قریب ہی ایک کلیسا میں نستورا نامی راہب رہا کرتا تھا۔ اس نے دریافت کروایا تو معلوم ہوا کہ قریش کے تاجر ہیں۔ اس نے کہا کہ آسمانی کتابوں کے بموجب اس درخت کے نیچے سوائے پیغمبر کے اور کوئی نہیں اترے گا۔ یعنی کہ یہاں پر یہ معجزہ سامنے آتا ہے کہ جس درخت کے نیچے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے استراحت فرمائی، وہ درخت آہستہ آہستہ ہرا ہونے لگا۔ تو اس پر وہ کلیسا کے اس راہب نے اس بات کی نشاندہی کی کہ اس درخت کے نیچے سوائے پیغمبر کے اور کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا، اور اس کے قیام کی برکت سے سوکھی ڈالیاں بھی ہرے ہونے لگیں گی۔ پھر اس نے خود میسرہ سے آپ کے خد و خال کے بارے میں دریافت کیا۔ میسرہ نے کہا، آپ کی آنکھیں بڑی اور سیاہ ہیں، البتہ سفید حصے میں سرخ ڈورے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے بارے میں اس نے میسرہ غلام نے آپ راہب کے سامنے تفصیلات رکھی۔ نستورا نے کہا، جس میں یہ علامتیں ہوں بلا شبہ وہ آخری نبی ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت کی خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے۔ کسی بات میں ایک شخص آپ سے جھگڑنے لگا۔ اس نے لات و عزیٰ کی قسم کھانے کو کہا۔ جیسا کہ ہم سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ لات و عزیٰ یہ خدا مانے جاتے تھے، ان کے یعنی کہ مورتیاں کعبۃ اللہ شریف میں رکھی ہوئی تھی اور انہیں خدا مانا جاتا تھا۔ تو یہاں پر وہی بات کہی جاری گئی ہے کہ لات و عزیٰ کی آپ قسم کھائیں، جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اس بات کا مطالبہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم کھانا تو بڑی بات ہے، میں ان کے سامنے سے گزرتا ہوں تو منہ پھیر لیتا ہوں۔ میسرہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے لوگوں سے یہ کہتے سنا کہ ہمارے علماء کے بموجب اس شخص میں تو پیغمبرانہ صفات موجود ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے، گزشتہ بھی درس قرآن میں یہ بات سامنے رکھی گئی تھی، اور اس سے پہلے بھی سیرت کی اس میں بات رکھی گئی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بچپن ہی سے آپ کی حفاظت فرمائی۔ جیسا کہ ایک واقعہ گزرا کہ تمام آپ کے چچا اور پھوپھیوں کے کہنے پر ایک مقام پر جہاں پر ایک بت کی پوجا کی جاتی تھی، وہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زبردستی لے کر جایا گیا۔ تو وہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرف بڑھنے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جس کو ایک فرشتے نے آ کر انہیں روک دیا تھا کہ آپ اس کی طرف نہ بڑھیں۔ تو یہاں پر بھی وہ بات صادق آتی ہے کہ اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں سے کراہیت کرتے تھے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بتوں سے کراہت کرنا نبوت سے پہلے کی بات آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ بہرحال جب آپ سفر سے لوٹے اور میسرہ نے یہ بھی دیکھا اس درمیان میں، سفر کے درمیان میں، کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے اور اس وقت اگر دھوپ آپ پر آتی تو میسرہ نے یہ دیکھا کہ دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہوتے۔ اب یہاں پر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تجارت سے جب واپس لوٹے تو گھر جانے لگے تو دوپہر کا وقت تھا۔ دور سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ منظر دیکھا کہ مال کی خرید و فروخت کا حساب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو دیا۔ یعنی کہ پہلے آپ جب واپس آئے تو آنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پورا حساب کتاب دے دیا۔ تو یہاں پر جو بات سامنے آ رہی ہے کہ منافع 2 گنے سے زیادہ تھا۔ یعنی کہ جو تجارت کرتے تھے دوسرے لوگوں کے ساتھ، بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جو
ہماری ماں ہیں جب تجارت کرتے تھے، پہلے کی بات ہے یہ، نبوت سے پہلے کی بات ہے، تو جب تجارت کرتے تھے تو اس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجارت کر کر واپس لوٹے تو وہ نفع سے 2 گنا نفع آپ کو پہنچا۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے شدہ معاہدے کا وہ 2 چند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یعنی بجائے 4 اونٹ کے 8 اونٹ معاوضہ دیا گیا۔ یہاں پر ایک بات یہاں پر سامنے آتی ہے کہ جس وقت بات چیت ہوئی تھی، معاہدہ جب ہوا تھا بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس وقت یہی بات طے پائی تھی کہ میں آپ کو 2 گنا تجارت کا نفع دوں گی، کیونکہ آپ کی صداقت اور دیانت داری سے وہ متاثر ہو گئی تھی۔ اب آئیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے کی زندگی جو آتی ہے، وہ ازدواجی زندگی کی طرف جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو اس سے پہلے یہاں پر بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفات حمیدہ کے تعلق سے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی دولت مند بیوہ خاتون تھی، جنہیں یعنی کہ بیوہ خاتون اس لیے کہا جا رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی آپ کا نکاح نہیں ہوا تھا، اس لیے یہاں پر یہ واقعات آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، جنہیں عرب کے کئی نامور رئیسوں نے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ان کے والد قبیلت بن اسد نے بہترین تجارتی کاروبار ورثے میں چھوڑا تھا، اس لیے انہوں نے بھی تجارت جاری رکھی، اپنا مال تجارت اجرت یا شراکت پر تاجروں کے ہمراہ روانہ کرتی۔ ابتدائی عمر میں چچا زاد بھائی اور مشہور عیسائی عالم ورقہ بن نوفل سے منسوب تھی، لیکن شادی ان سے نہ ہو سکی۔ 15 سال کی عمر میں ان کا پہلا نکاح ہند بن نباش سے ہوا، جو ابو حالہ کے نام سے مشہور تھے۔ ان سے 2 بچے حالہ اور ہند پیدا ہوئے، جو بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ابو حالہ کے انتقال کے وقت حضرت ختیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 سال کی تھی۔ آپ کا دوسرا نکاح عتیق بن عائد مخزومی سے ہوا، جن سے ایک لڑکی ہند پیدا ہوئی، جس نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ عتیق بن عائد مخزومی بھی انتقال کر گئے۔ ایک کے بعد دیگرے دونوں شوہروں کے انتقال سے حضرت ختیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ مالی دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت حسن سے بھی نوازا تھا، نہایت ذہین اور سلیقہ مند تھی۔ انہی خصائص کی وجہ سے وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال ہو چکی تھی، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 28 سال تھی۔ ڈاکٹر حمید اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی۔ اب یہاں پر کچھ باتیں، اہم ترین باتیں تاریخ کی روشنی میں بیان کی جا رہی ہیں، جو حضرت ختیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر سے متعلق ہے، وہ آپ لوگ سماعت فرمائیے، جو حوالوں کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے۔ اکثر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام المومنین حضرت ختیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی، اور عام روایات میں یہ بات ہے کہ حضرت ختیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ لیکن یہاں پر کچھ حوالے دیے جا رہے ہیں کہ اس وقت حضرت ختیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 28 سال کی تھی، جس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، جس وقت آپ سے نکاح ہوا تھا۔ اب یہاں پر سماعت فرمائیے، ابھی آپ کو جو حوالہ دیا گیا یہ یہی ڈاکٹر کے مشہور تاریخ داں ہیں، ڈاکٹر محمد حمید اللہ، جس کا نام آپ تمام لوگ سنے ہوں گے۔ بلکہ مجھے ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ان کی کئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں منظر عام پر آئی اور مقبول عام ہوئی، اور جسے مصدقہ مانا جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر حمید اللہ جو فرانس میں جا کر رہے تھے، آپ کا معاملہ یہ رہا ہے فرانس میں بھی کہ میں نے پڑھا ہے آپ کے تاریخ کے متعلق، آپ کے
ہسٹری آپ کی زندگی کے متعلق جب پڑھا ہے تو میرے سامنے یہ بات آئی کہ ڈاکٹر حمید اللہ فرانس میں جس وقت تھے، کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جس دن آپ کے دست مبارک پر، ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے ہاتھ پر کسی نہ کسی انسان نے اسلام قبول نہ کیا ہو۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، لیکن عام روایت یہ ہے کہ آپ کی عمر یعنی کہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش معاملگی اور ستوادہ صفات سے متاثر ہو کر خود ہی اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضامندی ظاہر کی اور اپنے ہم عمر چچا اور دودھ شریک بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا، جنہوں نے اہل خاندان سے مشورہ کر کے خود ہی جا کر پیام منظور کر لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ان کے چچا عمر بن اسد اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ، حضرت ابو بکر، حضرت سرداران قریش جو سرداران قریش سے شریک تھے۔ مہر اس وقت جو طے پایا وہ یہ کہ با اختلاف روایات 20 اونٹ اور 400 دینار یا 500 درہم یہ مہر آپ کا مقرر ہوا۔ یہاں اس بات کی صراحت ضروری ہے کہ جیسا کہ عام روایت بات کی جاتی ہے، وہی بات کو یہاں پر دہرایا گیا کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال بتائی گئی، لیکن یہاں پر پھر ایک حوالہ یہاں پر دیا جا رہا ہے اسی بات پر کہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ڈاکٹر محمد حمید اللہ کا، اور وہ جو حوالہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے دیا کہ وہ بین الاقوامی شہرت یافتہ حامل اسکالر اور سیرت نگار ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے محمد بن حبیب بغدادی مصنف کتاب المحبر کے حوالے سے 28 سال بتائی ہے۔ جو یہ حوالہ جو اس کتاب میں دیا گیا یہ اسی کتاب سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی۔ اور انہوں نے مزید لکھا کہ متعدد مورخوں کے خیال کی اس حیاتیاتی حقیقت سے بھی توثیق ہوتی ہے کہ آنزا صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ، اور یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ سرکار دو علیہ وسلم سے خدیجہ الکبریٰ کے 7 لڑکے اور لڑکیاں تولد ہوئے، یعنی کہ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، حضرت قاسم، حضرت طاہر، طیب، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، بجز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن سے ہوئے۔ اور اس بات کی بھی یہاں پر بات بتلائی جا رہی ہے کہ ایک بات یہاں پر یہ بتلائی جا رہی ہے کہ سب سے زیادہ وقیح بات تو یہ ہے کہ ابن سعد متوفی 230 ہجری نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے بھی یہ بات روایت کی گئی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے نکاح کیا 28 سال تھی۔ اس کے علاوہ پاکستانی سیرت نگار ضیاء الدین کرمانی نے اپنی کتاب دا لاسٹ میسنجر وتھ اے لاسٹنگ میسیج اردو ترجمہ ابدی پیغام کے آخری پیغمبر میں جنسی معاملات کی انسائکلوپیڈیا مطبوعہ انسائکلوپیڈیا پریس لندن اور ڈاکٹر ہنری این گرنسی کی زچگی کے موضوع پر کتاب ناشر بورک اینڈ ٹیفل امریکہ 1881 کے حوالوں سے بتلایا گیا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 28 سال تھی، یعنی کہ جسمانی حیثیت سے، نفسانی حیثیت سے جو بات پیش کی گئی اس اعتبار سے اس پر جو وہ ریسرچ کیا گیا اس سے جو باتیں سامنے آئی اس وقت بھی یہ کہ اس کتاب میں جو کتاب مشہور و معروف ہے کہ ابدی پیغام کے آخری پیغمبر آج بھی آپ کو دستیاب ہے، آپ کو یہ کتاب
ملے گی، جس کے صفحے 75 اور 78 پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے یہ بات رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، چونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ کی ننند تھی، یعنی کہ پہلے کی جو بات ہے۔ نکاح کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند دن بنی ہاشم کے محلے میں گزار کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت کے لیے ایک غلام زید بن حارثہ کو پیش کیا، جو اس وقت 15 سال کے تھے، اور جنہیں بچپن میں ڈاکوؤں نے عکاظ کے بازار میں حکیم بن حزام کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا، اور بعد میں انہوں نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد زید کے، اب یہاں پر جو واقعہ پیش آیا اہم ترین واقعہ ہے، اس لیے میں یہ واقعہ رکھ کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ کچھ عرصے بعد زید کے والد کو معلوم ہوا کہ زید زندہ ہیں، تو باپ اور چچا دونوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں ان کے حوالے کرنے کی درخواست کی، جس پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے باپ اور چچا تمہیں لینے آئے ہیں، اب تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو تم ان کے ساتھ اپنے وطن لوٹ جاؤ، چاہو تو تم میرے ساتھ رہو۔ اس پر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانے کے مقابلے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ اس کے بعد حسب دستور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو ساتھ لے کر حرم کعبہ میں آئے اور حتیم کے پاس جا کر اعلان فرمایا، لوگوں گواہ رہنا کہ زید آزاد ہے اور آج سے وہ میرا بیٹا ہے۔ یہ اعلان سن کر ان کے باپ اور چچا بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن مجید میں آیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی تفصیلات آگے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سیرت میں، جو کہ بہت ہی اہم نکات پر، جس کی وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کو جو بیٹا کہا گیا، اس کے بعد سے پھر آپ نے جو سو وہ بات پر جو سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الگ احکام آئے، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے بیان کیے جائیں گے، یہاں تک کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے تعلق سے اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں سرکار دو علیہ وسلم کی اور ساتھ ساتھ امہات المومنین سے ہمیں محبت پیدا فرما، اور ہماری زندگی کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنے کی ہم میں وہ صلاحیت پیدا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔